کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے سے گاؤں کا ایک واقعہ پورے ملک کے بارے میں ایک بہت بڑی کہانی سنا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم مہاراشٹر کے ناسک ضلع کے ایک ایسے ہی گاؤں ڈونگرالے میں پیش آنے والے ایک انتہائی تکلیف دہ واقعے پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ سب تصدیق شدہ ہیں، مطلب کیس کی تفصیلات اور مشاہدات پر مبنی ہیں۔ جی، تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ ہمارے نظام، ہمارے سماج اور بچوں کے تحفظ کے بارے میں کیا کہتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان بھر میں ان موضوعات پر نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں یا کہیں اور۔ بالکل۔ اچھا، تو کہانی کی بنیاد بہت سیدھی اور انتہائی افسوسناک ہے۔ 16 نومبر 2025 کو ڈونگرالے گاؤں میں ایک 3.5 سال کی بچی کو اغوا کیا گیا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ اور ملزم اسی گاؤں کا ایک 24 سالہ نوجوان ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کے پیچھے چھپے ہوئے سوالات آج ہم کھوجیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک شخص کے جرم کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ہمارے دیہی سماج کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ لٹمس ٹیسٹ؟ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی ایسا ناقابل تصور واقعہ پیش آتا ہے تو سماجی تانے بانے کا کیا ہوتا ہے، اداروں پر اعتماد کتنا باقی رہتا ہے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم، جب انصاف کا پیمانہ لوگوں کے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوتا ہے تو ان کا رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انفرادی جرم سے کہیں زیادہ ایک اجتماعی بحران کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آئیے اس دن پر واپس چلتے ہیں، اس کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی۔ پولیس رپورٹس کے مطابق بچی دوپہر میں اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی، جو کہ دیہاتوں میں ایک عام سی بات ہے۔ ہاں، بالکل عام بات ہے۔ شام 6 بجے تک جب وہ واپس نہیں آئی تو گھر والوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں تقریباً 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے درج کروائی گئی۔ جی۔ یہ 2.5 گھنٹے یہ مجھے بہت کھٹک رہے ہیں۔ کیا یہ دیہی علاقوں میں عام ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور اس کی کئی پرتیں۔ پہلی وجہ تو خالصتاً عملی ہو سکتی ہے۔ گاؤں میں لوگ اکثر پہلے خود ہی تلاش کرتے ہیں۔ اچھا۔ انہیں لگتا ہے کہ بچہ یہیں کہیں ہوگا، کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا ہوگا۔ پولیس کو شامل کرنا آخری آپشن ہوتا ہے۔ لیکن 2.5 گھنٹے پھر بھی بہت زیادہ وقت ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ اور یہیں دوسری زیادہ پریشان کن وجہ سامنے آتی ہے، وہ ہے خوف۔ پولیس کے پاس جانے کا مطلب ہے ایک ایسے نظام میں داخل ہونا جسے وہ اکثر اپنا نہیں سمجھتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان پر ہی لاپرواہی کا الزام نہ لگا دیا جائے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف آگاہی کی کمی نہیں بلکہ اس میں پولیس اور نظام پر عدم اعتماد کا عنصر بہت بڑا ہے؟ بالکل، یہ اعتماد کا بحران ہے۔ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ پولیس فوری اور ہمدردی سے کارروائی کرے گی۔ اور تیسری وجہ جو سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ آگاہی کی کمی ہے۔ مطلب پروٹوکولز کا علم نہ ہونا؟ جی، انہیں شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک لاپتہ بچے کے معاملے میں پہلے چند گھنٹے جنہیں گولڈن آورز کہا جاتا ہے وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ ان 2.5 گھنٹوں میں شاید بچی کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ یہ تاخیر ہمیں بتاتی ہے کہ دیہی علاقوں میں بچوں کی گمشدگی سے نمٹنے کے لیے کوئی واضح پروٹوکول موجود نہیں، یا اگر ہے بھی تو لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ اور تلاش کے بعد جو ہوا وہ اس کہانی کا سب سے المناک حصہ تھا۔ بچی کی لاش اس کے گھر سے صرف 300 میٹر دور ایک موبائل ٹاور کے پاس ملی۔ صرف 300 میٹر؟ جی، اور شناخت چھپانے کے لیے اس کا چہرہ بری طرح مسخ کر دیا گیا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک مزدور وجے کھرنار کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اور اس کی وجہ جو بتائی وہ روح فنا کر دینے والی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات باہر آئے، یعنی اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک معصوم جان لے لی۔ یہ مقصد اس جرم کو ایک لمحاتی غصے یا ہوس کے گناہ سے کہیں زیادہ سنگین بنا دیتا ہے۔ یہ تو سوچا سمجھا قتل ہوا۔
بالکل، یہ ایک سرد مہری سے کیا گیا سوچا سمجھا قتل تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملزم نے زیادتی کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچا اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنی جان بچانے کا واحد راستہ اس بچی کی جان لینا ہے۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جس میں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، صرف اپنے آپ کو بچانا اہم ہے۔ اور اس کیس میں جو ابتدائی بریک تھرو ملا وہ دوسرے بچوں کی گواہی تھی جنہوں نے مقتولہ کو آخری بار ملزم کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو بچوں نے ہی اسے پکڑا دیا؟ جی، ان کی گواہی اس کیس کی بنیاد بنی۔ ملزم کی گرفتاری اور اس کے اعتراف کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایک سماج ایسے واقعے پر کیا رد عمل دکھاتا ہے۔ جی ہاں، خبر پھیلتے ہی علاقے میں جیسے آگ لگ گئی۔ مالی گاؤں کے آس پاس درجنوں دیہاتوں میں مکمل بند ہو گیا۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی مطالبہ تھا: ملزم کو پھانسی دو۔ اور اس رد عمل کو صرف اجتماعی صدمہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ غصہ صرف غم کا اظہار نہیں، یہ ایک قسم کی سماجی خود حفاظتی کا مظاہرہ ہے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ رسمی نظام، پولیس، عدالتیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتا یا انصاف دینے میں بہت دیر لگائے گا، تو وہ خود انصاف کرنے نکل کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت قدیم اور بنیادی انسانی رد عمل ہے۔ یہ ایک خطرناک لیکن قابل فہم رد عمل ہے جو ہمیں نظام کی ناکامی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف غصہ نہیں بلکہ اعتماد کا مکمل خاتمہ ہے، کہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے تو شاید انصاف ہوگا ہی نہیں۔ بالکل، شہری علاقوں میں جب ایسا کوئی جرم ہوتا ہے تو احتجاج اکثر NGOs منظم کرتی ہیں، موم بتی مارچ ہوتے ہیں اور مطالبہ نظام میں اصلاحات کا ہوتا ہے۔ جی، لیکن ایک گاؤں میں جہاں ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا ہے، جرم ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ حملہ صرف ایک بچی پر نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے تحفظ کے احساس پر ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ اپنے گھر کے آنگن میں محفوظ نہیں تو پھر کہاں ہے؟ بالکل یہی بات، اس لیے ان کا مطالبہ بھی بہت ذاتی اور فوری ہوتا ہے۔ مجرم کو ہمارے سامنے سزا دو۔ اور یہی عوامی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی وزیر اور اعلیٰ افسران فوراً متاثرہ خاندان کے پاس پہنچتے ہیں اور فوری انصاف کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ جی، یہ ایک طرح سے صورتحال کو قابو میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اچھا، اس شدید عوامی دباؤ کے بیچ قانونی نظام کیسے کام کرتا ہے؟ ملزم پر انڈین پینل کوڈ کے تحت قتل اور ریپ کے الزامات ہیں، اور ساتھ ہی پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشل آفینسز ایکٹ یعنی پاکسو ایکٹ بھی لگایا گیا ہے۔ یہ قانون کتنا مؤثر ہے ایسے معاملات میں؟ دیکھیں، پاکسو ایکٹ کاغذ پر ایک بہت مضبوط قانون ہے۔ اسے خاص طور پر بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے مقدمات کو تیزی سے چلانے اور مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں ضمانت بھی مشکل ہوتی ہے نا؟ ضمانت ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اور مقدمے کی سماعت 1 سال کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کاغذ پر اور حقیقت میں کا فرق سامنے آتا ہے۔ اچھا، حکام نے کہا ہے کہ اس کیس کو فاسٹ ٹریک کورٹ میں چلایا جائے گا، لیکن ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ فاسٹ ٹریک کورٹس بھی اکثر مقدمات کے بوجھ تلے دبی ہوتی ہیں اور کارروائی میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور اس کیس میں ایک اور غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ عدالتی کارروائی کو عارضی طور پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ فیصلہ ہمیں اس کیس کے جذباتی درجہ حرارت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ اس کا مقصد دوہرا ہے۔ ایک تو ملزم کی اپنی حفاظت، کیونکہ اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ اگر اسے عدالت لایا گیا تو ہجوم اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا عدالتی عمل کو عوامی دباؤ سے بچانا، تاکہ ایک غیر جانبدارانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن اس سے ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا اس شدید عوامی دباؤ کی وجہ سے منصفانہ ٹرائل کے عمل پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ کیا جج پر یہ دباؤ ہو سکتا ہے کہ وہ عوامی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جلد از جلد اور سخت ترین سزا سنائے، چاہے شواہد میں کوئی کمزوری ہی کیوں نہ ہو؟ یہ انصاف کے نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت بڑا۔ ثبوت یہاں سب سے اہم ہوں گے: فورینزک رپورٹ، DNA شواہد اور خاص طور پر دوسرے بچوں کی گواہی۔ بچوں کی گواہی عدالت میں کیسے لی جاتی ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی نازک عمل ہے۔
ایک اچھا وکیل ان کی گواہی کو الجھا سکتا ہے یا اسے ناقابل اعتماد ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے استغاثہ کا کام بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ کیس صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں ہے۔ ہمارے ایک سننے والے جو کشمیر سے ہیں وہ ایسے موضوعات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ جو مہاراشٹر میں پیش آیا، یہ پورے ہندوستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ پورے ہندوستان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ بچوں کے تحفظ کا مسئلہ کسی ایک ریاست یا علاقے تک محدود نہیں۔ ڈونگارالے میں جو ہوا وہ کل کسی اور گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیس نے جو مسائل بے نقاب کیے ہیں، دیہی علاقوں میں بچوں کی نگرانی کا فقدان، ایمرجنسی میں رپورٹنگ کے نظام کی کمزوری اور عوام کا قانون پر عدم اعتماد، یہ وہ مسائل ہیں جن سے پورا ملک جوجھ رہا ہے۔ یعنی یہ ایک قومی مسئلہ ہے۔ بالکل، ہر جگہ کے سماجی حالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بچوں کو ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے کا چیلنج عالمگیر ہے۔ اور میڈیا کی جو شدید توجہ اس کیس کو ملی ہے، کیا اس کا کوئی مثبت نتیجہ بھی نکل سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کی وجہ سے یہ موضوع قومی بحث کا حصہ بن گیا ہے۔ میڈیا کی توجہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف اس نے اس کیس کو نظر انداز نہیں ہونے دیا اور نظام پر فوری کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک میڈیا ٹرائل کو بھی جنم دیتی ہے، جہاں ملزم کو عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ تاہم اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس بن جائے، ایک مثال قائم کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کی وجہ سے شاید POCO ایکٹ کے نفاذ میں موجود خامیوں کو دور کرنے اور فاسٹ ٹریک کورٹس کو واقعی فاسٹ بنانے پر سنجیدگی سے کام شروع ہو جائے۔ یہ کیس مستقبل میں اسی طرح کے جرائم کے لیے ایک مثال قائم کر سکتا ہے کہ سماج اور قانون ایسے معاملات کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آنے والے ایک المناک جرم سے شروعات کی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اس ایک واقعے نے ایک پوری کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے غصے اور عدم اعتماد کو سڑکوں پر لے آیا۔ جی، ہم نے قانونی پہلوؤں کو سمجھا، جیسے POCO ایکٹ کی اہمیت اور عوامی دباؤ میں منصفانہ ٹرائل کو یقینی بنانے کے چیلنجز، اور آخر میں ہم نے سمجھا کہ یہ کیس صرف ایک فرد کے جرم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ان گہرے نظامی مسائل کی عکاسی ہے جو ہندوستان میں بچوں کی حفاظت کے حوالے سے موجود ہیں۔ بالکل۔ اور میں اس گفتگو کو ایک آخری غور طلب سوال پر ختم کرنا چاہوں گی، جو ہمارے ذرائع میں استعمال ہونے والی ایک اصطلاح کمیونٹی کی چوکسی سے نکلتا ہے۔ کمیونٹی کی چوکسی۔ جی، جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا اور آسان جواب یہی لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ چوکنا رہنا ہوگا۔ لیکن ایک ایسی قریبی برادری میں جہاں ملزم کوئی اجنبی نہیں بلکہ ایک جانا پہچانا مقامی شخص تھا، وہاں چوکسی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں پر شک کرنا شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو ہر وقت خوف کے سائے میں رکھیں؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مل کر بچوں کے تحفظ کے ایسے مضبوط اور شفاف نظام بنائیں اسکولوں میں، محلوں میں، جو ایسے سانحات کو ہونے سے ہی روک سکیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کمیونٹی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا، صرف حکومت یا پولیس پر انحصار کرنے کے بجائے۔